السلام علیکم۔ پریکٹس آف لا کے حوالے سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں آپ کو اس چینل میں ایسے دفعات بتاؤں گا جو عوام کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں، اور جو عام عوام ہیں ان کے لیے یہ دفعات ضروری ہیں۔ تو آج ہم نے تعزیرات پاکستان دفعہ 99 آپ کے سامنے لایا ہے۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 99 سیکشن 99 آپ کو حفاظت خود اختیاری کے بارے میں بتاتا ہے کہ کب آپ کو حق کے حفاظت خود اختیاری کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کب سیلف ڈیفنس میں کسی دوسرے کو آپ ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی سیکشن 1 ہے جب کوئی فعل سرکاری افسر یا ملازم کی طرف سے ہو جب ہلاکت یا ضرر شدید کا احتمال نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری افسر یا کوئی سرکاری ملازم آپ کو گرفتار کر رہا ہو یا کوئی ایسا سرکاری عمل حکم پہ عمل کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اور آپ نے اپنی حفاظت میں حق، آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل تب نہیں ہوگا اگر اس فعل میں، اس سرکاری افسر یا سرکاری ملازم کے اس فعل میں آپ کی ہلاکت یا آپ کو ضرر شدید نہ پہنچتی ہو۔ ایسا کوئی فعل سرکاری افسر کر رہا ہو تو آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل ہو جو کسی سرکاری افسر یا ملازم کے حکم پر کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کسی جرم میں ملوث ہیں اور کوئی سرکاری افسر کسی شخص کو حکم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرو۔ اب وہ شخص آپ کو گرفتار کرے گا اگر اس کی گرفتاری کا فعل ایسا نہ ہو کہ آپ کو ضرر شدید پہنچتی ہو یا آپ کو ہلاکت کا خدشہ ہو، تو آپ سیلف ڈیفنس میں اس کے خلاف کسی قسم کی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تیسری صورت، جب آپ کو سرکاری حکام سے مدد حاصل کرنے کا وقت میسر ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی شخص نے قید کر دیا ہے اور آپ کے پاس موبائل بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس شخص کو ہلاک کر دیتے ہیں، جبکہ آپ موبائل میں آپ پولیس کو کال کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی سرکاری ادارے کو کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں، اپنی لوکیشن بتا سکتے ہیں کہ یار میں فلاں جگہ پہ قید ہوں، مجھے یہاں سے قید سے خلاصی دی جائے۔ تو آپ تب بھی آپ کو حفاظت خود اختیاری میں کسی دوسرے کو ضرر شدید پہنچانا یا ہلاک کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک چیز یہاں پر قابل غور ہے، وہ یہ کہ آپ کے خلاف کوئی دیگر شخص ان دفعات کے علاوہ، ان سیکشنز کے علاوہ کوئی دیگر شخص آپ کے خلاف اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے، آپ کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اتنی ہی ضرر اس کو پہنچائیں گے کہ آپ کی حفاظت کے لیے جو ضروری ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کے پاس لاٹھی ہے، وہ لاٹھی سے آپ کے سر کے اوپر حملہ کرتا ہے، آپ کو ضرر شدید پہنچاتا ہے۔ اب اگر آپ اس کے ہاتھ پہ وار کر کے اس کے ہاتھ کو زخمی کر کے خود کو بچا سکتے ہیں، تو آپ اس کے سر کے اوپر وار نہیں کریں گے، یا آپ کے پاس پسٹل ہے تو آپ اس کو قتل کرنے جیسا عمل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اس کے ہاتھ کو روک سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص آپ سے کمزور ہے، وہ کوئی ایسا فعل کر رہا ہے، تو اب وہ کمزور شخص ہے، وہ آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق تو حاصل ہے، لیکن سیلف ڈیفنس کا حق اتنا ہی حاصل ہے کہ آپ اس شخص کو اتنی ہی ضرر پہنچائیں گے جتنی آپ کو حفاظت خود اختیاری کے لیے لازمی ہے۔ تو آپ کو 3 سیکشن پی پی سی سیکشن 99 کی 3 سیکشنز بتائی گئی ہیں کہ کوئی فعل آپ کے خلاف اگر کیا جا رہا ہو تو آپ کو سیلف ڈیفنس میں کیا کرنا ہے یا آپ کو کتنا حق حاصل ہے۔ اس دفعہ کے تحت، اس سیکشن کے تحت آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل نہیں ہے۔ کب نہیں ہے؟ ان 3 جو سیکشنز آپ کو بتائی گئی ہیں، ان 3 سیکشنز کے مطابق آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل نہیں ہے۔ پہلی یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل ہو جو کسی سرکاری افسر یا سرکاری ملازم کی طرف سے ہو اور نیک نیتی سے ہو، خواہ وہ عمل قانونی نہ ہو،
مثال کے طور پر آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے، کسی ایسے طریقے سے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے جو قانون میں نہ ہو، لیکن آپ کو ہلاکت نہ پہنچتی ہو، آپ کو ضرر شدید نہ پہنچتا اس کے فعل میں، تو آپ نے سیلف ڈیفینس میں اس کو ہلاک یا ضرر شدید نہیں پہنچانا ہے۔ ضرر شدید کیا ہے؟ ضرر شدید یہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ توڑ دیں، بازو توڑ دیں، ٹانگ توڑ دیں، کوئی آنکھ پھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کو ضرر شدید جب نہ پہنچتی ہو تو آپ نے سیلف ڈیفینس میں اس کو ضرر شدید نہیں پہنچانا۔ یا کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا بندے کی طرف سے ہو جس کو سرکاری افسر یا ملازم نے ہدایت کی ہو، تو آپ کو اگر وہ ہلاک نہ کر رہا ہو، ہلاک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز سے حملہ آور نہ ہو جس سے ہلاکت ہو سکتی ہو، مثال کے طور پر پسٹل سے آپ پہ گولیاں فائر نہ کر رہا ہو، یا اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا ڈنڈا پتھر جس سے ضرر شدید پہنچتی ہو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے خلاف سیلف ڈیفینس کا حق حاصل نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو مدد حاصل کرنے کے لیے وقت میسر ہو تو آپ نے کسی کو سیلف ڈیفینس میں ہلاک نہیں کرنا ہے۔ اور ایک چیز سیلف ڈیفینس کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ اگر جو سرکاری ملازم ہے کسی ایک حکم کی تعمیل کر رہا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ آپ کو اس فعل کے حوالے سے حکم سنائے، حکم بتائے، کوئی ریٹن ہو یا زبانی ہو، تحریری ہو، کوئی نوٹس ہو، آپ کو بتائے کہ میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں اس حکم کے تحت، یا آپ نے یہ جرم کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں۔ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو تو پھر آپ کو سیلف ڈیفینس کا حق حاصل ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی سیکشن آپ کو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو سیکشن پسند آتی ہے، مزید اس طریقے کی سیکشنز کے لیے، قوانین کے لیے جو عوام کے فائدے میں ہوں تو اپلوڈ کی جائیں گی۔ آپ نے سپورٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ شکریہ۔